جسٹس منصور علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. In our country. So children who are sitting here, now I'm addressing my judges how to do things for you. You see, so you are at the heart of it again. So that deserves a big clap for you, and thank you for being here also. So thank you to UNICEF, thank you to Valerie Khan also, who's actually the silent worker behind all this, and she's not only on the stage, but she's the one who's done a lot of work. Big clap for her too, actually. So all these people, and of course the dynamic team at FGA, how could I not sort of appreciate them, which includes the DG, Fakhr Sahab and Shazia and the others also who've done a lot of work behind this child justice. So child justice means a lot to us, and I'm sure later on you'll see there are some activities here. We're trying to set up a center at the FGA for children, so that when judges come for training, they sort of go into that center and get more sensitized towards child rights. We're also, thinking of other things that I'll talk about, like child court in the country. We'll talk about that in just a while. So I just want to share a few things, some of the ideas that I had on this subject. But let me just start off by saying that children are not only our future, they are our present also. So that's very important. Sometimes we think it's about future. It's not the future, it's right now. And I think we need to take stock of things right now as we speak. So, and I rely on this wonderful, while preparing this, I got to know a number of child rights activists who've written wonderfully well over the years. So Janusz Korczak, must be Polish, has written wonderfully. He says the children are not the people of tomorrow. They are people today. They have a right to be taken seriously. So that's something. And also want to quote another saying by Desmond Tutu, who said, children are a gift from God. They are not just tomorrow's citizens, they are citizens today. So a lot of people are emphasizing the contemporary understanding of children. You see, we all think that it's the future. No, it's not the future, it's today, and we must think of that way. I want to start off by talking about a wonderful person which I discovered during my research. This is Eglantine Jebb. She's born in England in 1876 and was a pioneering social reformer. And I would urge the children and others to read up about her. And she founded an organization called Save the Children way back in early 18th century, an organization dedicated to improving the lives of children worldwide. After witnessing the devastating impact of World War I on children, that Save the Children organization and the work she did, she came up with the Declaration of the Rights of the Child in 1924, which became the foundation for the UNCRC, which was later on the convention that we talk about, the UNCRC, the United Nations Convention on the Rights of Child. So she was a pioneering lady, you see, and I would urge everybody to read up about her because she's written wonderfully well. And her iconic quote is, the only international language in the world is a child's cry, which has become, the quote becomes iconic for its simple yet profound acknowledgement of children's universal vulnerability and the need for collective responsibility. Yet, across the globe, millions of children suffer in silence, disregarded, overlooked, and deprived of justice that they deserve. So UNICEF's profound concept of voice of the child, I'm really actually impressed by the phraseology of it. Voice of the child reminds us that justice is incomplete without listening to those it serves. The voice of the child isn't just about hearing children, but about amplifying their voices. And we need to understand that. We don't really, in the courts, frankly, judges sitting here, we don't really listen to children. ہماری عدالت میں بچہ پیش ہوتا ہے, ماں باپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں, اچھا کیا کرنا ہے جی, کیا ہونا ہے, اینڈ ایز اف دس از اے کموڈیٹی اسٹینڈنگ آن دا سائڈ. یہ مانتے ہیں نا, یہ بات آپ لوگ ایگری کریں گے, ہم اس سے انٹریکٹ نہیں کرتے بچے سے. ہم کورٹ میں بچہ کھڑا ہوا ہے, ہم ماں باپ سے بات کرتے ہیں, فیصلہ کر دیتے ہیں اس کی زندگی کا, اس کا بھی حق ہے کچھ کہنے کا. سو ایک جو سب سے بڑی چیز اس کنونشن سے نکل رہی ہے وہ یہ کہ لسن ٹو چلڈرن. پلیز, ان کا بھی کوئی مائنڈ ہے, ان کی بھی کوئی سوچ ہے, ان کی بھی کوئی فیلنگز ہیں, ان کو سنیں. So پہلا میسج یہ ہوگا, please listen to the children in the court. That would be the first lesson for me as a judge. Next time a child appears in your court, listen to the child. Talk to the child. Have a conversation with the child. Make him participate or her participate
in the proceedings, जो अभी नहीं होता, और ये हम एग्री करते हैं कि नहीं होता, and I'm sorry to the children कि नहीं होता, लेकिन होगा आज के बाद, ठीक है? So the Voice of the Child program of the UNICEF is actually designed to ensure that children are actively involved in matters that affect their lives, promoting their right to be heard and participate in the decision-making process. This, to my mind, and this to the world perhaps, is child justice that we want to talk about. So children are defined by law as who are under the age of majority in this country or in any country, usually 18 years old. Child justice refers to a specialized system of laws, policies, and practices designed to address the unique needs and rights of children, ensuring their protection, rehabilitation, and reintegration into the society. We need to put the children back into the society. Earlier, Madam Rabia also referred to the fact that tota chori hua to jail mein baitha. That's not it. The children have to go back into the society. We'll talk about diversion and other things. Reintegration is critical for children. I mean, aap inko aam adults ki tarah treat nahi kar sakte. They have to go back into the society. So when we established the first child court in Lahore, the concept was कि बच्चों को अदालती जो निज़ाम है उसका उनके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उनको डिस्टर्ब मत करें, उनको अदालती निज़ाम में से मत गुजारें. सो हमने चाइल्ड कोर्ट सेपरेट एक कॉम्प्लेक्स के बाहर साइड पे बना दिया कि चाइल्ड लाइफ फारग करें, get done with his case so that he gets back to life, you see, rather than his case is tagged along with all the other cases. और 15 साल 20 साल बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिमिनल केस हो. The child could be a witness in a case. The child could be just a respondent in that case or defendant, or could also be an accused. तो उसको फारग जल्दी करें. That was the concept of child courts that we tried to establish, and we plan to do that. And Justice Jamal is here, who's very actively participating in a number of reforms that we need to take child courts in the country, all over the country. उसको बनाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ केस मैनेजमेंट की बात है कि बच्चों के केसेस सारे उधर चले जाएं. And I'm sure Islamabad High Court could have a look at that also. So this system emphasizes restorative approach over punitive measures. That's the critical part. Aiming to create opportunities for children to leading fulfilling lives. As Nelson Mandela aptly said, there can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children. So हमारा टेस्ट क्या होगा, जुडिशरी का टेस्ट क्या है कि हम बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं. बेखल अगर हमारे मार्क्स लगने हैं, इनको तो ए ग्रेड मिल गया है, हमें नहीं मिला अभी, लेकिन हमें ए ग्रेड तब मिलेगा कि हमारा जस्टिस सिस्टम बच्चों के लिए क्या कर रहा है, कितने सेंसिटिव हैं हम अपने जस्टिस सिस्टम में बच्चों की तरफ, फिर शायद ए और स्टार भी मिलेगा हाथ पे, वरना नहीं मिलेगा. सो ये ज़रूरी है. सो लाइक ऑल ऑफ अस हियर, these children have human rights, we need to understand that, which includes the right to speak out and express opinions, as well as right to equality, health, education, a clean environment, a safe place to live, and protection from all kinds of harm. This is the mandate. In fact, the approach is that the children should be more dear and more important to us than ourselves. That should be the approach of a judge, to my mind. A child walks into your court, you need to get very sensitively alert. Oh, let me just sort this out first. You can't make the child sit the whole day and not listen and forget about that. That case must automatically, that file must speak to you immediately. That this is the case I must address immediately. And with compassion and all that I'm going to talk about in a minute. So statistics, briefly, they've been mentioned earlier also. So according to UNICEF, again, there are about 2.4 billion children in the world, nearly a third of the total human population. Global challenges include, we come down to Pakistan, but global challenges are children in conflict zones. Over 450 million children live in conflict-affected areas where justice is often inaccessible. And it's very heartening and depressing, actually, to talk about genocide at Gaza, and the figures that are coming out are disturbing. I move on to child labor and exploitation, another global challenge. The juvenile justice system is another challenge because incarceration rates remain alarmingly high, and rehabilitation systems are often punitive rather than restorative. This is a global dilemma. Digital vulnerabilities is a new thing. Online exploitation, cyberbullying, and trafficking are emerging threats to child safety. This is a global threat also. Coming to Pakistan, as of 2023, there are 107 million people under the age of 18 in Pakistan.
Out of these, 71 million children are aged 5 to 16. And it's a unique situation that Pakistan has a young generation than any other country. I think 62% are young people in this country. So we need to be overly alert as to what we're doing, because we need to channelize this energy into something more fruitful. Our issues in Pakistan would be child health to start with. Nearly half of Pakistan's children are deficient in critical vitamins and minerals. More than 1/3 of households are food insecure, and with 18.3% of households are affected by severe food insecurity. One of the 8 adolescent girls and 1 in 5 adolescent boys is underweight. 56.6% of adolescent girls in Pakistan are anemic. So this is worrying. This is worrying. We don't see this, but when we read about this, this is certainly very disturbing. The second big area is the child education itself. An estimated of 36% or 25.3 million of these children are out of school. I mean, this is a big responsibility. How could this be possible? I mean, any adult sitting in this room, 25.3 million children in this country are out of school. We need to be doing something about it. And I don't want to quote other figures, I'll just move on. Children with special needs, that doesn't even show. Nobody even looks at that. According to the survey of Pakistan Bureau of Statistics taken by NADRA, there are 0.4 million, that's 0.4 million is about 371,000 children. इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने नून लीग का दफ्तर जलाने समेत 9 मई के दीगर मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी कर दी है। आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताइएगा आबिद। आज भी सजाए दहशत गर्दी अदालत में केसेस की समाअत हुई और बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान, मुसर्रत चीमा समेत दीगर अदालत के रूबरू पेश हुए, जबकि उमर अयूब, फवाद चौधरी और असद उमर अदालत के रूबरू पेश न हुए। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान की जो अबूरी जमानत है उसमें 14 जनवरी तक तोसी कर दिया। आज जेआईटी के तफ्तीशी अफसरान ने रिपोर्ट पेश की और उन्होंने बताया कि अलीमा खान, उज़मा खान समेत जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें गुनाहगार करार दिया गया है, जिस पर अदालत ने करार दिया कि अब क्योंकि तफ्तीश मुकम्मल हो गई है तो लिहाजा वकला अपने दलाइल मुकम्मल करें ताकि अदालत जमानतों पर फैसला करे। अदालत ने करार दिया कि असद उमर कई तारीखों से मुसलसल गैर हाजिर है, अगर वकला दलाइल दे तो उनकी हाजिरी माफी पर फैसला कर दिया जाएगा। बसूरत दीगर उनकी हाजिरी माफी की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद की जाएगी। वकला ने सदा की कि अदालत एक इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करे और जमानतों पर दलाइल मुकम्मल करने की जो है वो मोहलत दी, जिस पर अदालत ने मजीद समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी करते हुए तमाम मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में तोसी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द हो गया। स्कर्दू में पारा -9, कलात में -7, अस्तोर, गिलगित और अकालाम में -5 तक गिर गया। कोयटा में -2 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब में सर्द और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। आज से 8 दिसंबर के दौरान मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्की है। चित्राल, डीर, सवात, मालाकंड समेत केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची में नेटी जेटी पुल पर ट्रेलर और ऑयल टैंकर में तसादुम के नतीजे में सैकड़ों लीटर ऑयल बह गया। सड़क पर फिसलन की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी गई है। रेंजर्स और पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच चुकी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह से। बताइएगा नज़ीर। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त ICI ब्रिज पर मौजूद हूँ, जहाँ सुबह ट्रॉलर और ऑयल टैंकर में तसादुम पेश आया था, जिसके नतीजे में सैकड़ों लीटर ऑयल बह गया था, जिसे जमा करने के लिए लोगों की बड़ी तादाद भी जमा हुई थी। इस वक्त यहाँ रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँची है, जिन्होंने लोगों को मुंतशिर किया है। यहाँ पर एक शहरी ने अपनी मदद आप के तहत इस जगह को साफ भी करना शुरू कर दिया है। आयल है, खाने का आयल है ना, ये तो अभी हम उठा ले इसलिए कि हम ये रोड साफ कर रहे हैं। इधर सबको देखो ना, सब गिर रहे हैं ना, बूढ़े भी गिर रहे हैं, जवान भी गिर रहे हैं, सबके साथ बच्चे बैठे हुए हैं ना बाइक पे, वो गिर रहे हैं ना। अच्छा। तो इसलिए हम इसको साफ कर रहे हैं ना। हुई इस वजह से साफ करा रहे हैं कि क्लियर हो जाए, लोग गिरे ना, गाड़ी से नीचे उतार के ने पैदल रवाना किया जाए। वेस्ट हार्फ में काम करने वाले जितने भी मुलाजमीन हैं उनको एहतियाती तदाबीर बरतने की भी हिदायत दी जा रही है। जी, शिकारपुर के इलाके महमूद आबाग कच्चे में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग। 6 रोज कबल अगवा किए गए 2 मगवी भाइयों को बाजियाब करा लिया गया। आगा इसरार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، یہ گاؤں ہے آباد میلانی اور محمد آباد کا علاقہ ہے جہاں پر گزشتہ رات جو ہے وہ آپریشن کیا گیا جو تاحال جاری ہے، جس میں ایس ایس پی شکارپور شاہزیب چاچڑ کا کہنا ہے کہ 6 روز تک کے قریب گاؤں کھائی سے اغوا ہونے والے 2 بھائی غلام عباس جواد جو اغوا کیے گئے تھے، جن کو مقابلے کے بعد بازیاب کرا لیا گیا ہے، جبکہ ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ہیں، جن کے تعاقب کے لیے پولیس تعاقب کر رہی ہے اور مختلف دیہاتوں میں چھاپے مارے جا رہی ہیں۔ ایس ایس پی شکارپور کا کہنا ہے کہ تقریباً 500 ایکڑ پر رقبہ جو ڈاکوؤں کے قبضے میں تھا کئی سالوں سے، وہ بھی ہم نے چھڑوا دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ بنگلہ دیشی اہلکار کی جانب سے مقدمہ درج کرانے کا معاملہ ہے۔ مقدمہ درج کرانے والا اہلکار پاکستانی نکلا۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا ذوالقرنین۔ نامی شخص نے تھانہ کوثار میں مقدمہ درج کرایا تھا اور کہا تھا کہ وہ بنگلہ دیش سفارت خانے میں ایک اعلیٰ افسر ہے، وہاں پر تعینات ہے، لیکن یہ انکشاف سامنے ہوا ہے کہ یہ باضابطہ پاکستانی شہری ہے اور اس کی اسلام آباد کی مستقل سکونت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علی خالد نے جو مقدمہ درج کرایا ہے اس میں اپنا شناختی کارڈ بھی غلط ظاہر کیا، اپنا موبائل نمبر بھی غلط ظاہر کیا ہے۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے عدالت کے حکم پر یہ مقدمہ درج کیا ہے، معاملے کی چھان بین کر رہے ہیں، اور یہ غلط بیانیاں کیوں کی گئی ہیں کیونکہ علی خالد نے جب عدالت میں دی تو وہاں پہ بھی بنگلہ دیش کا ذکر نہیں کیا، تو اس حوالے سے تمام تحقیقات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پی ٹی اے نے موبائل نمبرز کے ذریعے وی پی این رجسٹریشن کی سہولت متعارف کرا دی ہے۔ علیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا علیم۔ رجسٹریشن کے حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ پی ٹی اے نے اب موبائل نمبر کے ذریعے وی پی این رجسٹریشن کی سہولت متعارف کرا دی ہے۔ جو اسٹیٹک آئی پی نہ رکھنے والے فری لانسر ہیں وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور پی ٹی اے کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فری لانسر وی پی این رجسٹریشن کے لیے اپنے موبائل نمبر بھی رجسٹرڈ کرا سکیں گے۔ پی ٹی اے قانون کے مطابق جو فری لانسر ہیں وہ اپنے موبائل ڈیٹا پر وی پی این استعمال کر سکیں گے۔ یہ فری لانسرز کے لیے وی پی این رجسٹریشن کا جو عمل ہے یہ آئی ٹی کی ترویج کے لیے کیا گیا ہے، اور پی ٹی اے قانون کے مطابق یہ عمل جو ہے وی پی این رجسٹریشن کو آسان بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اب تک جو یہ رجسٹریشن کا عمل شروع کیا گیا تھا تو اب تک پی ٹی اے کے ساتھ 31,000 سے زائد وی پی این رجسٹر کرائے جا چکے ہیں، تو اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ نیا اقدام کیا گیا ہے کہ پی ٹی اے نے موبائل نمبر کے ذریعے وی پی این رجسٹریشن کی سہولت متعارف کرا دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سوابی کے علاقے ڈھیر ولار گدون میں فائرنگ کے واقعے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق اور 1 بچی زخمی ہو گئی ہے۔ محمد ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا۔ آج سوابی کے علاقہ گدون میں نامعلوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے، جس میں سے 1 خاتون بھی شامل ہے اور 1 بچی اس میں زخمی ہو چکی ہے، جس کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ جو ہے یہ پرانی دشمنی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں احتجاج کے وقت حکومت نے آفر دی کہ سنجانی میں بیٹھ جاؤ، 20 دن میں بانی کو چھوڑ دیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ زیادہ لوگ نہیں آئیں گے، اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور انہوں نے بانی کو جیل میں خود یہ آفر دی۔ پشاور سے اور باقی جگہوں سے لوگ آنا شروع ہو گئے احتجاج کے لیے، تو اس وقت حکومت پینک کر گئی اور جلدی جلدی انہوں نے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کو جیل میں بھیج دیا۔ انہوں نے کہا تھا خدا کے لیے سنجانی میں بیٹھ جاؤ، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ 20 دن میں آپ عمران خان کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں تھے، یہ ان کے پینک میں انہوں نے ان کو روکنے کے لیے کہ آگے نہ جاؤ، کیونکہ اتنے زیادہ لوگ آ رہے تھے کہ ان کو خیال تھا کہ کوئی آئے گا نہیں۔ جب انہوں نے لوگ آتے دیکھے تو اس سے وہ خوفزدہ ہو کے انہوں نے یہ آفر بھیجی تھی عمران خان کو جیل کے اندر۔ قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ کہتے ہیں سول نافرمانی کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی، پی ٹی آئی پر پابندی کے حق میں نہیں ہے، لیکن وہ خود اپنے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں پشاور سے ہمارے نمائندے نواب شیر۔ جی بالکل، قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے۔ کسی پارٹی پہ پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہے، اور نہ ہم گورنر رول کے حق میں ہے کہ گورنر رول لگے، لیکن جو صورتحال یہ بنا رہے ہیں یہ تو لگتا ہے ایسی ہے کہ پی ٹی آئی خود اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ سول نافرمانی والا ہے، یہ انہوں نے پہلے بھی یہ
طریقہ اپنایا تھا اس وقت بھی کامیاب نہیں ہوا تھا، اب بھی کامیاب نہیں ہوگا. ملک میں افراتفری پیدا ہو، مزید مشکلات پیدا ہوں، یہ تو ایک طرح کی آپ اس کو کہیں کہ ملک دشمنی ہے. صوبائی حکومت کا پرائمری حق تو ان کا بنتا ہے کیونکہ لا اینڈ آرڈر کا جو رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، وہ صوبائی حکومت کی ہے اور وفاق نے یہاں پر ان کے ساتھ مدد کرنی ہے. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آفتاب احمد خان شیرپور صاحب کا یہی کہنا ہے کہ صوبے کے خراب حالات کے ذمہ دار صوبائی اور وفاقی حکومت دونوں ہے. جی، اطالوی تربیتی بحری جہاز دنیا کا سفر کرتے ہوئے 2 روزہ دورے پر کراچی بندرگاہ پہنچ گیا ہے. جہاز کے سینئر افسران پاک بحریہ کے افسران سے ملاقات بھی کریں گے. جہاز کے عملے کو کراچی کے مختلف مقامات کا دورہ بھی کرایا جائے گا. مزید تفصیلات جانتے اپنے نمائندے محمد صلاح الدین سے. بتائیے گا صلاح الدین. جی دیکھیں، بالکل میں کراچی کی بندرگاہ پر یہاں پر موجود ہوں. اطالوی تربیت یافتہ شپ جو ہے ورلڈ ٹور پہ تھا، وہ آج یہاں کراچی پر پہنچا ہے. شاندار استقبال کیا گیا ہے پاک بحریہ کی جانب سے. اطالوی سفیر، اطالوی کونسل جنرل اور پاک بحریہ کے افسران یہاں پر موجود تھے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 سالہ ورلڈ ٹور پہ یہ جہاز نکلا ہوا ہے، دنیا کی سیر کرتے ہوئے آج یہ کراچی پہنچا ہے. تو یہاں شاندار استقبال کیا گیا ہے. یہ 2 روز تک یہاں پر موجود رہے گا. جو یہاں کے اس جہاز کا عملہ ہے وہ جو ہے مختلف کو کراچی کی سیر بھی کرائی جائے گی. جہاز بحری سیاح تھا، اس کے نام سے یہ جہاز رکھا گیا ہے، جو یہاں پر آج تاریخی دن ہے، جو پاکستان میں پہلی مرتبہ یہاں پہ لنگر انداز ہوا ہے. فیصل آباد کی تھانہ سول لائن میں درج 9 مئی کے مقدمے کی ATC میں سماعت. عدالت نے صاحبزادہ حامد رضا سمیت PTI کے 160 کارکنوں پر فرد جرم عائد کر دی ہے. MP حسن نیازی اور ملک اسماعیل سیلا پر بھی فرد جرم عائد کر دی گئی. تھانہ غلام محمد آباد حملہ کیس میں بھی پیش ہونے والے ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی. فردوس رائے، نرگس ناہید، قرۃ العین سمیت 8 خواتین پر فرد جرم عائد کی گئی. عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل اور کنول شوذب کی حاضری سے معافی کی درخواست دائر کی گئی. انسداد دہشت گردی عدالت نے سماعت 14 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے. PTI رہنما عمر ایوب نے عدالتی احکامات کے باوجود گرفتاری پر پشاور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی. درخواست میں IG پنجاب، DPO راولپنڈی، DPO اٹک اور دیگر کو فریق بنایا گیا. موقف اختیار کیا گیا کہ راولپنڈی پولیس نے پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی. ہائی کورٹ کی حفاظتی ضمانت کے باوجود راولپنڈی پولیس نے گرفتار کیا، اب سے بیجا میں رکھا اور ہراساں کیا گیا. راولپنڈی پولیس توہین عدالت کی مرتکب ہوئی، کارروائی کی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.